السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کی ہم مبارک اور متبرک ساعتوں میں، شب و روز اور لیل و نہار میں اللہ عز و جل کی یاد اور اللہ عز و جل کے ذکر فکر، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے تعلق کو جوڑنے میں ہم کوشاں ہیں اور اس سمت اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ان توانائیوں کو صرف کرنے اور اس کی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں زندگی گزارنے اور اس کو قبولیت والے لمحات بنا دے۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ ہمارا 15 روزہ تاریخ اسلام پر مشتمل کتب کے تعارف کا ایک انوکھا اور منفرد انداز کا ایک ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن کے نام دیا گیا ہے، جس کے لیے میں جو ہے سب سے پہلے تو بزم کے صدر حضرت العلامہ حافظ و قاری محمد نظام الدین غوری صوفی قادری مدظ اللہ العالی اور سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نقشبندی مدظ اللہ العالی کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ہر سال مختلف عناوین کے تحت، مختلف ٹائٹلز کے تحت یہ ٹرانسمیشنز کو رمضان المبارک کے رکھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے آج اس کے ساتھ تعارف قرآن کے نام سے ہم نے 30 پاروں کا ایک ٹرانسمیشن رکھا تھا آج سے 2 سال قبل، پھر اس کے بعد ہم نے تعارف تفاسیر قرآن کا تعارف رکھا ہے، کتب احادیث کا تعارف ہم اور آپ سن چکے ہیں۔ تو اب اس بار یہ بات رہی ہے، یہ مشورہ رہا ہے، چونکہ جو ہمارے دوسرے جو پروگرامز ہونے جا رہے ہیں وہ بھی تاریخ کے حوالے اور تاریخی شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ تاریخ اسلام پر مشتمل جو کتب ہیں، جو تاریخ کے اسباق ہیں، اس حوالے سے ہم تھوڑا پڑھیں، جانیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ اسلام کے جو اہم ترین مصادر ہیں وہ مصادر میں قرآن کریم، حدیث طیبہ اور کے بعد فقہ وغیرہ، تو پھر قرآن و حدیث کا نچوڑ بنے گا۔ تیسرا سب سے اہم مصدر اور سب سے اہم جو ہمارے پاس سورس ہے وہ ہے تاریخ، جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں۔ کہ ہوتا یہ ہے کہ تاریخ کیا ہے؟ دراصل اگر آپ تاریخ کے حوالے سے پڑھیں کہ ارخت الکتاب، میں نے مطلب تحریر کے وقت کو واضح کیا، کہا گیا کہ تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ وہ ہے کہ جو کوئی چیز جو پہلے گزر چکی ہو۔ اصطلاحی معنی میں تاریخ کے کئی معنی ملتے ہیں۔ علم تاریخ وہ علم ہے جس کے ذریعے بادشاہوں، ملوک، فاتحین، مشاہیر اور گزرے ہوئے اہم واقعات، معاشرہ، تمدن، تہذیب، اخلاق، کردار اور لوگوں کے رہن سہن کا احاطہ کیا جائے۔ امام سیوطی نے تاریخ میں اس کو نقل کیا۔ خلدون کہتے ہیں کہ تاریخ وہ تمام امور شامل ہوتے ہیں جس میں مثلا جنگیں، حکومتوں کا عروج و زوال، تہذیب، تمدن، رفاہ عام، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ممالک میں، جو ملکوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے، وہ بھی تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ معزز سامعین کرام، تاریخ کی اہمیت و افادیت، چونکہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، چونکہ آج کا میرا جو انٹروڈکشن ہوگا وہ تاریخ پر مشتمل ہوگا کہ ہے کیا تاریخ، ہے کیا، اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ عمومی طور پر ہمارے پاس ہم تاریخ کو جو ہے سرے سے نکار دیتے ہیں یا تاریخ کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ یاد رکھیے کہ تاریخ کو قبول کیا جائے گا وہ خاص طور پر کہ جو تاریخ حدیث پاک کی مستند کتاب سے یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی تائید مل جائے، وہ تاریخ کی اہمیت و افادیت اپنی جگہ ہے۔ اور کئی کتابیں ہیں تاریخ پر لکھی ہوئی، تاریخ اسلام پر، تاریخ انسانیت پر، جن میں جو ہے البدایہ والنہایہ ہے، طبری ہے، ذہبی ہے، ابن ہشام ہے، ابن خلدون ہے، عساکر ہے،
مختلف کتب بلازری کی فتوح البلدان ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، سیرت تاریخ اساکر ہے، ابن اسحاق ہے، مختلف کتب ہمیں ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم بس 15 سے 20 منٹ کے درمیان ایک عنوان، ایک کتاب، اس کا مطالعہ اور اس کا تعارف اور صاحب کتاب کا تعارف دیں گے تاکہ آپ حضرات کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم وہ کتاب کی جو خد و خال ہے، جو اچھائیاں ہیں اور اس کی برائیاں، آپ کو ایک 15 سے 20 منٹ کے درمیان ہم آپ کو خلاصہ پیش کریں گے۔ دیکھیے کہ مورخین کی، یاد رکھیے جب بھی آپ تاریخ پڑھنے لگیں تو یاد رکھیے کہ تاریخ کے، چونکہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم جو ہے انبیاء سابقین کے واقعات کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ قرآن میں ہم نے ذکر کیا ہے من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، آپ کے قلب مبارک کو مضبوط کریں۔ تاریخ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، فوائد کیا ہے؟ دیکھیے گزرے ہوئے قوم کے عروج و زوال پڑھیں گے، تعمیر و تقریب کے اسباب و علل کا آپ کو علم ہوگا، آپ جاننے لگیں گے کہ کیسے عروج ملا تھا، کس طرح زوال ہوا، عروج کے اسباب کیا تھے، زوال کی وجوہات کیا رہی ہے، اور تعمیر کیسی ہوئی کسی تہذیب کی، قوم کی، کسی ملک کی، اور اس کی تخریب کاری میں کون کون شامل تھا، کس نے وفاداری کی، کس نے دغابازی کی۔ ایک طرف آپ کو وفادار بھی نظر آئیں گے، دوسری طرف غدار اور میر جعفر اور میر صادق جیسے حضرات بھی آپ کو نظر آنے لگیں گے۔ دوسرا اہم وجہ، جو اہم فائدہ ہوتا ہے تاریخ پڑھنے کا، کہ آپ کی نئی نسل کو عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے، اس سے وہ عبرت حاصل کریں گے، ان کو نصیحت ملے گی، ان کو بصیرت عطا ہوگی، تاکہ وہ اپنے مستقبل کو اپنے ماضی کی بنیادوں پر رکھ کر اپنی مستقبل کی بنیاد کو اونچا کر سکے۔ تیسرا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ نئی حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں آپ، کہ بھئی ہمارا تجربہ یہ رہا ہے، ہم نے یہ کیا تھا، یہ اچھا کام کیا تھا، پھر سے ہم وہ کام کر سکتے ہیں، یا یہ کام ہم نے خراب کیا تھا، اس میں یہ قسم کی اصلاح لائی جا سکتی ہے۔ چوتھا کام، تاریخ انسان کے دل و دماغ میں جدت اور شعور پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اہم وجوہات ہیں، فوائد ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے ہیں تاریخ کے حوالے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ تاریخ ہی تو ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ڈبائے جانے والا واقعہ، یہ تاریخی، بچائے جانے والا واقعہ، یہ تاریخی کا حصہ ہے۔ انبیاء سابقین کے سارے واقعات قرآن کریم جو ذکر کرتا ہے وہ تاریخ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا تاریخ کو یہ کہہ کر کے اکثر مسترد کر دینا یا ریجیکٹ کر دینا کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ میں اس عنوان پر آگے آؤں گا۔ دیکھیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ تاریخ پڑھنے لگیں تو اس میں ایک اعتدال برقرار رکھیں، کہ کیا کہ آپ مورخین جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں ان کی ذاتی رائے کو مت پڑھیے، آپ ان کی ذاتی رائے کو ایکسپٹ مت کریے، ان کی انڈیپینڈنٹ انڈیویجول جو ان کا آبزرویشن ہے اس کو بازو رکھیے، نفس سے جو روایت ہے، کیا روایت ہے، آپ اس کو لیا کیجئے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم، احادیث طیبہ، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یہ جو حضرات ہیں یہ محفوظ حضرات ہیں، ان کو ان کے حوالے سے اگر کوئی منفی تبصرہ ملتا ہے تو اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ جو مثبت پہلوਆਂ ملتے ہیں ان مثبت پہلوؤں کی طرف جو ہے آپ کو سرگردہ رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں۔ دیکھیے دور حاضر میں آزاد خیالی اور علماء کرام پر عدم اعتماد یا پھر اپنے محدود مطالعے کے باعث کئی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تاریخ جو ہے انکار کر دیتے ہیں، بھئی تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ ہمارے پاس معتبر نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کا نقصان بتاؤں گا آگے چل کر کے کہ اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے اگر ہم انکار تاریخ کا جو رجحان ہے کوئی یہ علمی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ میں کہوں تو یہ ہے کہ ایک انتہا پسندانہ طرز عمل بن گیا ہے کہ بھئی ہم تاریخ ہے تو سرے سے بازو کر دیں گے۔ نہیں، یاد رکھیے کہ یہ اصل میں ہمارے ایک 2-3 صدیوں میں یہ مستشرقین نے جو ہماری تاریخ کے اور ہمارے جو مقدس شخصیات رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں کو پراگندہ کیا گیا ہے، اور تاریخ یہ کہہ کر کے کہ کمزوری نہیں بلکہ موضوع روایات ہے، تاریخی روایت ہے کہہ کر کے ہمیں اثر نو ہٹا دیا گیا، اور اس طرز فکر کی تردید میں کچھ لوگ جو ہے اسلامی شخصیات خصوصاً صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے دفاع میں دوسری سمت پر چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک ایسے ہی ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یزید کے بڑے ماننے والے چاہنے والے تھے، انہوں نے جو ہے حدیث قسطنطنیہ بخاری سے سنا کر کے کہا کہ بھئی دیکھو آپ، یزید تو جنتی ہے،
اور آپ لوگ جو ہے اس کو جو ہے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں آپ لوگ. تو جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ بخاری کی حدیث مان رہے ہیں، حدیث قسطنطنیہ، پھر وہی ایک بخاری کی حدیث پاک بھی ہے جس میں یزید کے دور میں مکہ مکرمہ پر کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کیا گیا، اور حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ نے جب اس سے منع کیا تو یزید کے گورنر عمرو بن سعد نے انہیں بہت گالیاں سنائی، بڑی بڑی باتیں سنائی. بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، 5924 حدیث نمبر ہے. میں نے جب کہا انہیں کہ بھئی یہ حدیث بھی تو ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی نہیں ہم ایسی حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہے. تو پھر کہنے لگے کہ امام بخاری نے جو ہے شیعوں سے بھی روایات لے لی ہیں، ایسی حدیثیں جو ہے ہمیں پھینک دینی چاہیے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا فلاں فلاں. مطلب دیکھیے آپ کہ ایک شخصیت کو یہ ذہنیت اب ہمارے پاس عام ہو رہی ہے، یعنی ان کو ایک روایت چاہیے کہ جو امام بخاری نے نقل کیا ہے جو تائید میں ہے، اب اس کے مد مقابل دوسری روایت ہے وہ انکار کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ان کا کہنا ہے بھئی تاریخ سے ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں وہ مورخ جو ہے اپنی مرضی سے لکھ دیا کرتا ہے. یقیناً ایسی کوئی تاریخ ہے جو غیر معتبر ہے، ہم اسے نہیں مانتے، یقیناً اس کو ہم رد کر دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی تاریخ کا یکسر انکار کر دے، کتنے نے واقعات آپ ذرا غور کریے، پہلی صدی سے لے کر تیسری صدی ہجری کے راویوں کا جمع کردہ ذخیرہ روایت بھی اسی تاریخ میں ملے گا. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دور صحابہ، تابعین، طب تابعین کی تاریخ آپ کو کہاں ملے گی؟ قرآن میں ملے گی؟ حدیث پاک میں ملے گی؟ نہیں، آپ کو تاریخ کی طرف جانا پڑے گا. اور جو حدیث کی جو بنیاد ہے جرح و تعدیل کی، اسماء رجال جو ہم کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اوپر جرح ہوتی ہے کہ راوی صحیح ہے ضعیف ہے حدیثوں کی، وہ آپ کو تاریخ میں ملیں گے. ابن حجر الاسقلانی کو پڑھنا پڑے گا آپ کو. ابن حجر کی جمع کردہ چیزیں حدیث تو نہیں ہو سکتی نا. سیر پر جمع بندی کی ہوئی کتابوں کو آپ کو تاریخ ہے. تو لہٰذا تاریخ کا انکار کرنا جن راویوں کو، اچھا مثال اور ایک میں آپ کو دوں، اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب بخاری مسلم حدیث میں ہے تو وہ راوی کو قبول کر لیتے ہیں، پھر وہی راوی اگر تاریخ میں آ جائے تو اس کو رد کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تاریخ طبری، تاریخ ابن سعد، انصاب الاشراف جیسی بنیادی تاریخی جو ماخذ ہے، کتابیں ہیں، ان سے بہت سے راویوں کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، طحاوی نے ان سے حدیثیں نقل کی ہے. تفاسیر کی بہت سارے ماخذ میں ان حضرات سے وہ روایتیں ملتی ہے، وہ بار بار نام آتے ہیں جو مورخین نے نقل کی ہیں جن سے روایتیں، جن کو ہم ضعیف کہہ دیتے ہیں. اگر قرون اولیٰ کی تاریخ کو جو ہے خرافات کا مجموعہ کہہ دیں یا یہ ثقہ راوی بھی غیر معتبر قرار پائیں، اب ظاہر ہے کہ جو حضرات تاریخی معاملات پر بھروسہ نہ کریں پھر وہ تفسیر قرآن کے بارے میں کیا کریں گے، حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کیا کریں گے، عقائد، عبادات وغیرہ کے بارے میں جو تفسیر و حدیث کے ذخیرے پر ہی تو ہے. اگر تاریخ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے تو ان درجنوں ناقلین سے منقول احادیث کا کیا کریں گے آپ؟ احادیث کا مجموعے کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو لہٰذا ان باقی روایات بھی مشکوک ہو جائے گی، ہماری تفسیری روایات بھی مشکوک ہو جائے گی، احادیث کے کلام بھی مشکوک ہو جایا کریں گے. تو معزز اکثر اور ایک بات ہوتی ہے تاریخ طبری میں، امام طبری نے، جب میں آئیں گے تو میں تفصیلاً طبری پر گفتگو امام طبری کے حوالے سے کروں گا. میرا آج کا موضوع عنوان جو ہے صرف تاریخ پر میں گفتگو کر رہا ہوں، تاریخ کی اہمیت و افادیت پر. امام طبری نے واقعہ کربلا پر اور امام علی مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ پر کے واقعات کو تفصیل سے نقل کیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان میں سے اکثر بیشتر لوگ جو ہے راوی ہے، مثلا جو ہے ابو محنف ہے، ہشام ہے، کلبی وغیرہ ہے، وغیرہ کچھ حضرات ہیں جن کے بارے میں کلام ہوتا ہے. اس بات کو بنیاد بنا کر جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی واقعہ کربلا پورا ایک افسانہ ہے، کس نے نقل کیا، کون تھا وہاں پر تھا، تو پھر امام حسین کا وہ کیوں نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ کہہ کر کے اس کو ایک افسانہ، ایک ڈرامے کے طور پہ نعوذ باللہ پیش کرتے ہیں. جبکہ یاد رکھیے طبری نے یہ واقعہ کئی معتبر محدثین اور راویوں سے بھی نقل کیا ہے، جس میں حسین بن عبد الرحمن ہے، ابو عوانہ ہے، سعید بن سلیمان ہے، الواسطی ہے، عباد بن العوام قابل ذکر ہے. ان حضرات سے امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے اور نسائی وغیرہ نے روایتیں لی ہے. اور ابن حجر نے، امام ذہبی جیسے ناقدین نے اس حضرات کو ثقہ اور حجت کہا ہے. اٹھا کر کے پڑھیے سیر اعلام النبلا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو تاریخی کی کتاب ہے نا، یہ بھی تو سیر پر مشتمل کتاب ہے. پھر بات
تبری اور سیاستائی کی نہیں، اس دور میں تالیف کی گئی ساری کتابیں پھر خراب ہو جائے گی، ساری کتابوں پر انگلی اٹھے گی، سیرت ابن ہشام چلی جائے گی، ابن اسحاق چلے جائے گی، فتوح البلدان چلا جائے گا، طبقات ابن سعد چلا جائے گا، انصاب الاشراف، تاریخ خلیفہ، تاریخ المدینہ، نہ جانے اور کتنی کتابیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی، صرف اس لیے کہ ہم نے انکار کریں گے۔ انکار تاریخ پر بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ انکار تاریخ سے آغاز ہوتا ہے، دوسرا درجہ جاتا ہے انکار حدیث پر۔ تو لہٰذا اپنی بنیادوں کو کھوکھلا نہ کیا کریں۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے تاریخ کو بھلا دے، وہ قوم کبھی عروج نہیں پا سکتی جو اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھول جائے اور اپنے ذہن سے نکال دے۔ اگر آپ اٹھا لیں، اگر جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں تاریخ کے حوالوں کو چھوڑنا ہے، تو ایسے کتنے واقعات ہیں جو صرف آپ کو میں بتاؤں کہ حدیثوں میں نہیں آئے ہیں، تاریخ میں ملتے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کا اہل مکہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راز کا فاش کرنے کا واقعہ آپ کو تاریخ میں ملے گا، سیرت میں ملے گا۔ حضرت ماعز کا واقعہ اسی میں ملے گا، غامدیہ صحابیہ کی چوری کا واقعہ اسی میں ملے گا، خشعیمہ کا سنگسار ہونے کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو اختلاف رہا وہ بھی آپ کو تاریخ میں ملے گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، میں آپ کو ذکر کرتا جاؤں۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کا آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کرنے کے حوالے سے جو فتویٰ ہے وہ بھی آپ کو تاریخ میں ملے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تیمم میں گٹھوں تک ہاتھ پھیرنا ناکافی ہونا، کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جنہیں دیکھ کر کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کا یہ عمل احادیث میں نہیں بلکہ جو ہے تاریخ میں ہے، اور اولئک هم الراشدون جیسی شخصیتیں اس معاملے میں شامل ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت والجماعت پر ہمیں اگر قائم رہنا ہے تو ان کتب تاریخ کو وہی حیثیت دینی ہوگی جو اسلاف دیا کرتے تھے، اور بصورت دیگر ہم جو ہے اپنے آپ کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اب اگر آپ دیکھیں رجال کی جو قدیم ترین کتاب ہے الثقات، امام نسائی کی الضعفاء والمتروکون، ابن حبان کی الثقات، جو کتابیں ہیں 7ویں 8ویں صدی ہجری میں اسماء الرجال کے ضخیم ذخیرے جو ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہے؟ پھر وہ سارے کے سارے ہمیں تاریخ میں ملا کرتے ہیں۔ تو تاریخ منکرین تاریخ اسماء الرجال کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ مانتے ہیں اسماء الرجال۔ کوئی حدیث بھی اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تاریخی میں تو ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پہلی بات یہ کہ تاریخ اسماء الرجال جو ہے تاریخ ہے، اس کو ہم نہیں بھولنا چاہیے، اور اس سے بہت ساری چیزیں ملتی ہے۔ آپ اخلاقی طور پر ہماری اثرات کیا ہوتے ہیں؟ شریف قومیں اپنے بزرگوں کے کارناموں کو یاد رکھتی ہے اور ان کی پیروی کرتی ہے، کے لیے اپنی شرافت میں ان کے لیے ضروری سمجھتی ہے۔ کمزور اور رذیل قومیں جو ہوتی ہے اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول جایا کرتی ہے۔ تو لہٰذا زیادہ تر تاریخ کے میدان میں وہی لوگ دلچسپی رکھتے ہیں جن کا نسب، جن کا شرافت نسبی ان کو اوپر کی طرف بلایا کرتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ تاریخ کے حوالے سے اس کی ہسٹری پوچھیں گے تو رومن امپائر اور یونان کے رہنے والوں نے اس کا سکندر اعظم کے فتوحات سے آغاز کیا تھا تاریخوں کا جمع کرنا، تو وہاں سے وہ سلسلہ چل پڑا۔ پھر یونان، مصر، ایران کی تاریخ ہمیں ملا کرتی، وہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ پھر عربوں کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، عرب حضرات کی تاریخ کی ابتدا بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ جب اسلام دنیا پر غالب آیا اور عربی تمدن نے دیگر تہذیبوں کو پیچھے چھوڑا، تب سے پھر اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلم مورخین اٹھا کر کے دیکھیں، ابن خلدون جیسا آدمی مورخ دیکھیں گے جنہوں نے تاریخ کے اصول بنائے ہیں۔ ابن خلدون نے تاریخ خلدون کی کتاب کے علاوہ انہوں نے تاریخ کے حوالے سے کیا کیا رولز ریگولیشنز ہو سکتے ہیں اس کے اصول و ضوابط کو تیار کیا ہے۔ تو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ ابتدا سے آج تک مکمل محفوظ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ کے حوالے سے تاریخ کی اسناد کو بھی روایت کیا ہے۔ جیسے طبری نے خاص طور پر امام طبری نے اس کو نقل کیا ہے، تو امام طبری نے سب سے قدیم کتاب ہے، اسانید کا تذکرہ انہوں نے ان سے نقل کیا، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، جس طرح ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ یہ راوی، یہ راوی سے، یہ راوی، یہ راوی راوی۔ امام طبری نے تاریخ طبری میں اسی طرح کا اسلوب اختیار کیا، اور سب سے قدیم ترین کتاب تاریخ طبری ہے، اور بعد کے جتنے مورخین ہیں ان لوگوں نے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اپنی تاریخی کتب کو لکھا ہے۔
تو معزز سامعین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا آج کا جو نشست رہی ہے، تاریخ کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت، اور اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے ہی کہا نا، جہاں پر ادب کی بات ہو، جہاں پر جو ہے کسی بھی صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، آقا کریم علیہ السلام کے ادب و تعظیم کی بات ہے، اس کو فوری قبول کر لیا جائے۔ اور اگر کہیں پر تاریخ کی کتاب ہو، کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، چاہے کوئی حدیث بھی ہمیں کیوں نہ مل جائے جس میں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آقا کریم علیہ السلام یا کسی مقدس شخصیت کی شان میں کمی آ رہی ہے، یا بے ادبی یا گستاخی ہو رہی ہے، تو پھر ایسی، چاہے وہ تاریخ کی کتاب ہو، چاہے وہ حدیث ہو، اس کو ہم بازو رکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر تعویل ہو سکتی ہے، ہم اس میں تعویل کریں گے صرف اس بنیاد پر کہ یہ تاریخ میں آ گئی ہے یا حدیث میں آ گیا ہے، بول کر ہم کسی کے خلاف اپنی زبان دراز نہیں کریں گے لعن طعن کے لیے۔ تو لہٰذا ان اصول کو، اسلوب کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے کل سے ملاقات ہوگی روزانہ کی بنیاد پر، اور بالکل مختصر سے وقفے کے لیے تاریخ کی ایک کتاب اور اس کے مورخ، اور تاریخ کی کتاب کا ان کا نہج اور انداز کیا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ ایک گفتگو، یہ نشست بڑی علمی رہے گی، بڑی علمی گفتگو ہوتی ہے، لازمی بات ہے، تھوڑا ہسٹری ہوتی ہی ڈرائی ہے، جغرافی اور ہسٹری ہوتا ہی ڈرائی ہے، تو لہٰذا آپ حضرات سے انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک جیئیں اسلام پر جیئیں، مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما، اور آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔